بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گوشہ نشین معین کمالی نشست نمبر 320 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ حسب معمول تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، جس کا میں پہلے کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔ اس بار تو میرے بچے آئے ہوئے تھے مکہ سے، تو ایک مہینے سے کچھ عرصے زیادہ قیام کیا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے مصروفیت بہت رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے آنے کے بعد طبیعت بھی بہت صحیح رہی۔ تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے بچے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ پوتا پوتی اور نواسے نواسی جو ہیں وہ بیٹے بیٹی اور بہو اور ان لوگوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارنے کے بعد آج نشست نمبر 320 میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج اتفاق سے میں آپ کو سندھ کے جو حالات ہیں ان کے پس منظر میں حالیہ جو واقعات ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، جو کچھ سندھ حکومت کر رہی ہے، جبکہ 1958 کے مارشاء اللہ سے بھٹو خاندان اس صوبے پر خاص طور سے، ملک پر بھی کئی بار لیکن صوبے پر خاص طور پر کئی بار حکمرانی کر چکا ہے، لیکن آج تک اس نے نہ لسانی مسئلہ حل کیا، نہ معاشی مسئلہ حل کیا، نہ سیاسی مسئلہ حل کیا۔ بری حالت ہے لوگوں کی، اور سب سے زیادہ بجلی کے محکمے نے جو لوٹ مچا رکھی ہے، اس میں سارے حکمران طبقے شامل ہیں، بیوروکریٹس بڑے شامل ہیں اور فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ اس لیے بجلی کے معاملے میں تو کوئی کچھ سننے کے لیے اور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وضاحتیں کر رہے ہیں جی یوں ہم نے پلانٹس لگائے تھے تو یہ شرائط تھی تو وہ شرائط تھی۔ وہ بھائی شرائط ورائط کچھ نہیں ہے، آپ حکومت کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کو سہولتیں فراہم کریں۔ اگر سہولتیں فراہم نہیں کر سکتے تو چپکے سے آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ لوٹ مار کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، جتنے پرائیویٹ بھی سیکٹر ہیں وہاں بھی اپنے سمجھ لیے کمیشن مقرر کیے ہیں، جس کی وجہ سے عوام پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کچھ نہیں دیکھیں آپ، صرف ان کا طرز زندگی دیکھ لیں جو ہم پر حکمرانی کے دعوے دار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، میرا خیال ہے لاکھوں روپے روز فی کس خرچ ہے ان کا، ایک گھر کے ہر فرد کا لاکھوں روپے کا خرچہ ہے روزانہ کے حساب سے۔ تو یہ عوام کو کیا سہولتیں فراہم کریں گے جن کی زندگی شراب اور اقتدار کے نشے میں گزری ہو یا گزر رہی ہو؟ ان سے کیا امید کرتے ہیں کہ عوام کے مفاد میں کچھ کریں گے؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایوب خان کے زمانے میں 1958 میں نے تھوڑا سا سیاسی شعور حاصل کیا تھا۔ میں میٹرک میں تھا اس زمانے میں۔ اس وقت سے آج تک کوئی ایک حکمران ایسا نہیں آیا جس نے عوام کی خدمت کے دعوے تو کیے ہوں لیکن ان کے لیے ذرہ برابر کچھ نہیں کیا، بلکہ انہیں بد سے بدتر حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ذرا ان کو دیکھ لیجیے، پانی یہ ملک کا نہیں پیتے، کھانا یہ یہاں کا نہیں کھاتے، شرابیں باہر سے آتی ہیں ان کے لیے، تو یہ ملک کا نظام چلائیں گے یہ؟ اللہ نہ کرے کہ خونی انقلاب کہیں دستک نہ دے رہا ہو ہمارے دروازے پر بھی۔ آپ نے بنگلہ دیش میں حال ہی میں دیکھ لیا ہے۔ تو میں آج جو بات کر رہا ہوں وہ صوبہ سندھ کے حوالے سے 1972 میں جو لسانی تحریک چلی تھی اور جس کے بعد 80 کے عشرے میں پھر الطاف حسین صاحب نے دوسری طرف کی لسانی تحریک چلائی، تو ان دونوں نے صوبہ سندھ کا جو بیڑا غرق کیا، عوام کا قتل و غارت کیا، ان کا برا حال کیا، ان کو یعنی کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اور آج بھی ان کو کوئی شرم نہیں آتی کسی کو بھی۔ میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں 52 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں 50 سال سے زیادہ، 52 سال اور 6 مہینے پورے ہو چکے جب میں نے یہ تحریر لکھی تھی اخبار جہاں میں، اور سندھ کے حوالے سے تھی۔ تو یہ تحریر جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ 2-3 قسطوں میں چلے گا، اس لیے کہ سندھ کے 2-3 لیڈروں سے میں نے اس زمانے میں اخبار جہاں کے لیے انٹرویو کیا تھا، جو فروری میں شائع ہوا، فروری 1972۔ اس سے کچھ عرصے پہلے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو چکا، مشرق پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن چکا تھا۔
تو بنگلہ دیش کے بننے کی وجہ سے سندھ کے جو صوبائی تعصب رکھنے والے لیڈران کہتے ہیں لوگ، رہنما، لیڈران تو بالکل ہی غلط ہے، انگلش کا لفظ لیڈر اور اس کو لیڈران بنا دیں. تو بہرحال یہاں کے کچھ رہنماؤں سے میں نے انٹرویو کیے تھے، تو ذرا 3-4 قسطوں میں شاید یہ چلے گا، یہ تو آپ غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے حالات ہیں کیا اور اس کے ذمہ دار کون ہے. اصل حکمران طبقہ تو ہے ہی، اس لیے کہ میں نے بتایا 1958 سے پیپلز پارٹی کے لوگ یعنی بھٹو خاندان کے لوگ حکومت کر رہے ہیں اور آج تک کچھ نہیں دیا، اپنے لوگوں کو نہیں دیا. تو یہ جن کو نئے سندھی یا مہاجر یا کچھ اور کہتے ہیں، ان کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دینے کا، بلکہ ان سے تو راہ صاحب ہی چھین لیا. اور الطاف صاحب نے مہاجر تحریک چلا کر جو کچھ راہ صاحب ان کے پاس تھا وہ بھی چھنوا دیا انہوں نے. تو بڑے تلخ گفتگو کر رہا ہوں میں، لیکن بہرحال حقیقت ہے یہ دونوں طرف کے مہاجروں کو اور سندھیوں کو دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. ہم نے پاکستان اس کے لیے بنایا تھا. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جی ایم سید کے آبائی گاؤں سن سے 17 جنوری 1972 کو، وہی 52.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 72 کو یہ صدائیں بلند ہوئی. صدائیں سن لیجیے، اس زمانے میں جی ایم سید صاحب نے کی سرکردگی میں جو نعرے لگائے جا رہے تھے. سنیے ذرا. بنگلہ دیش والوں نے 30 لاکھ انسانوں کی قربانی دے کر آزادی حاصل کی ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر آزادی حاصل کرنی چاہیے. یعنی بنگلہ دیش جیسی آزادی سندھ کو بھی چاہیے. یہ ان کا جی ایم سید گروپ کا اس زمانے میں یہ کہنا تھا 1972 میں. اچھا، بنگلہ دیش میں جس طرح آزادی حاصل کی، آج جو حشر ہو رہا ہے وہاں، شیخ مجیب الرحمن جو سمجھ لیں بانی تھا اس تحریک کا، بنگلہ دیش کی علیحدگی کا، اس کے مجسمے توڑ پھوڑ دیے گئے، تصویریں خراب کی جا رہی ہیں. تو اتنے سال کے بعد ہوش آیا وہاں کے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. اور شیخ حسینہ واجد نے بہرحال معاشی ترقی بظاہر تو نظر آتی ہے، لیکن ملک کا بیڑا غرق کرنے میں اور بھارت کی غلامی میں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے. بہرحال یہ سن 1972 میں سندھ کے جی ایم سید کے آبائی گاؤں سند سے جو آوازیں بلند ہوئی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں آزاد سندھ چاہیے جس میں سندھیوں کی حکمرانی ہو. آپ کو شاید معلوم نہ ہو بہت لوگوں کو کہ پاکستان کی جو تحریک تھی، سب سے پہلی قرارداد سندھ کی اسمبلی میں اس زمانے کی 1947 سے پہلے کی جو اسمبلی تھی اس نے پاس کی تھی آزادی کے لیے پاکستان کی. اور اس وقت جی ایم سید صاحب بھی اس میں اس تحریک میں پیش تھے. بعد میں اللہ جانے کیسے کایا پلٹ ہوئی ان کی کہ انہوں نے پاکستان دشمنی، مہاجر دشمنی، عوام دشمنی میں ساری حدیں پار کر دی. پھر ایک اور نعرہ جو اس وقت لگایا گیا کہ سندھ دیش قائم ہو کر رہے گا، جو لوگ اس راہ میں مداخلت کریں گے ان کے خون سے دریائے سندھ سرخ ہو جائے گا اور سندھ کے گلی کوچے اور بازار لاشوں سے پٹ جائیں گے. یہ 52.5 سال پہلے یہ فرمایا تھا جی ایم سید صاحب اور ان کے گروپ نے. 52.5 سال تو اہل سندھ نے بڑی اچھے طریقے سے گزارے. اور حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے لوگ جتنے محب وطن ہیں اتنے شاید کوئی دوسرے بھی نہ ہوں. اتنے زیادہ محب، جب پاکستان کی تحریک کی حمایت اور پاکستان کی حمایت سندھ سے پہلی بار اٹھی ہے، سندھ اسمبلی سے، تو آپ اندازہ کر لیجیے یہاں کے لوگوں کا کیا. پنجاب بھی بٹا ہوا تھا اس زمانے میں اور باقی جو صوبے تھے ان کا جو حال تھا وہ سب کو معلوم ہے. بہرحال سندھ کو آزاد کرانے کی تحریک کا اعلان اس تقریب میں کیا گیا جو 17 جنوری 1972 کو حیدرآباد اور دادو کے درمیان واقع سن نامی گاؤں میں جی ایم سید کی 49ویں سالگرہ یعنی 49 سال ہو گئے تھے ان کو، سالگرہ منانے کے لیے منعقد کی گئی تھی. کراچی کے ایک اخبار میں اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال شائع ہوا. تقریب کے
کی نمایاں خصوصیات ہم یہاں مختصر بیان کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے 1972 کی تحریر ہے میری یہ۔ جی ایم سید کو 49ویں سالگرہ کی یہ تقریب ان کے اپنے بنگلے میں منعقد کی گئی تھی۔ یاد رکھیے یہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، بنگلہ تھا ان کا جہاں یہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں 2500 کے قریب افراد آئے تھے، شریک ہوئے اس میں، تو کتنا بڑا بنگلہ ہوگا ان کا۔ اچھا، جن میں 200 کے قریب طلباء، ادیب، زمیندار اور دیگر معززین تھے۔ بہت سے نوجوانوں کے سینوں پر جی ایم سید کی تصویر کا بیج لگا ہوا تھا، جس پر جی اے سندھ کا نعرہ درج تھا۔ یعنی ایک کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہے جی اے سندھ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب باقی لوگ سب مٹ گئے، جی مرے پنجاب، مرے خیبر پختونخوا اور مرے بلوچستان، صرف جی اے سندھ۔ کچھ تھوڑی سی تو اخلاق اور شرافت ہونی چاہیے یہ بات کرنے میں بھی، کہ بھئی یہ کہے کہ جی اے سندھ اس کے ساتھ سارے لوگ جیے۔ خیر، 6:30 بجے شام عوامی لیگی رہنما قاضی فیض محمد کی صدارت میں جلسے کا آغاز ہوا۔ جی ایم سید کے اسٹیج پر آتے ہی فضا بنگلہ دیش زندہ باد، سندھو دیش زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بنگلہ دیش زندہ باد بھی نعرے لگا رہے ہیں یہاں۔ سر ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں، یعنی سر دے دیں گے ہم، سندھ نہیں دیں گے۔ بھائی سندھ مانگ کون رہا ہے آپ سے؟ آپ کی حکومت ہے تو 1958 سے تو میں کہہ رہا ہوں سندھیوں ہی کی حکومت ہے سندھ پر۔ باقی جو دوسرے لوگ ہیں اوپر کے مرکز کے، ان میں بھی زیادہ تر یہی رہے اور آج تک ان کا اثر رسوخ وہاں ہے۔ اچھا صاحب، یہ نعرے لگے، کیک کاٹنے، اب سنیے ذرا، کیک کاٹنے کی رسم ادا ہونے لگی تو اسٹیج سیکریٹری نے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا کہ اب سرزمین سندھ کو خون سے سرخ کرنے والے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یعنی کیک جو کاٹا جا رہا ہے وہ سرخ کرنے والے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جی ایم سید کے ہاتھوں ان ظالموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ جی ایم سید کی سالگرہ کے کیک کے ٹکڑے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جی ایم سید کے ہاتھوں ان ظالموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے گزشتہ 24 سال سے سرزمین سندھ کو لوٹا ہے۔ جن لوگوں نے لوٹا ہے اس میں سندھ کے سیاستدان وڈیرے، ان کا کوئی کردار کم نہیں رہا۔ سب سے پہلے صدر جلسہ قاضی فیض محمد نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بنگال کے 30 لاکھ مسلمانوں نے شہید ہو کر بنگال کو آزاد کرایا۔ 30 لاکھ تو انتہائی مبالغہ آمیز اعداد و شمار ہیں۔ اس کے بعد جی ایم سید نے اپنی تقریر میں کہا، پاکستان کے موجودہ انتشار، افراتفری اور پسماندگی میں 4 عناصر کا ہاتھ ہے۔ سنیے جی ایم سید صاحب کون سے 4 عناصر بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جداگانہ قومی نظریہ، ان سے کوئی یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ تو سندھ اسمبلی میں خود قرارداد پاکستان کی حمایت کر چکے تھے اور پاکستان بنوانے میں آپ کا بھی کردار رہا ہے، تو یہ جو جداگانہ قومی نظریہ ہے یہ ان کے خیال میں پاکستان کے موجودہ انتشار، افراتفری اور پسماندگی کا سبب ہے۔ مذہبی نظام حکومت کا تخیل، یعنی مذہب کے نام پر جو حکومت قائم ہوئی یا ہونے والی تھی، اس تخیل نے سندھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کو بھی۔ فسطائی نظریہ سیاست، وہی آمرانہ، اوپر سے حکمران نازل ہوتے ہیں اور وہ پھر عوام کو جبر و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں ان کے حقوق سے، ان کی جو ضروریات ہیں ان سے محروم کرتے ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ جو انہوں نے پیش کیا، وہ پڑوسی ممالک سے دشمنی۔ اب پڑوسی ممالک میں کون تھا؟ بھارت دشمن ہے یا ہم دشمن رہے؟ اسی طرح افغانستان سے جو حکومت اس زمانے میں آتی رہی وہ پاکستان کی مخالف رہی، تو ہماری طرف سے دشمنی نہیں ہوئی۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ اور فریب کا سلسلہ ہے جو انہوں نے اس زمانے میں شروع کیا تھا۔
پھر ادھر افغانستان کا میں بتا چکا، ایران سے بھی کوئی بہت اچھے تعلقات میں سمجھتا ہوں آج تک مثالی نہیں ہے، کیونکہ دونوں مسلم ممالک ہیں، بہت مثالی تعلقات ہونے چاہیے، لیکن مثالی نہیں کہہ سکتے، اچھے تعلقات کہہ لیجیے آپ۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا، یعنی جی ایم سید صاحب نے فرمایا کہ اسلامی نظریے پر اعتماد رکھنے کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ شکر ہے ملک تو کہہ رہے ہیں، خالی سندھ نہیں کہہ رہے ہیں، ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ مثلاً بنگال، سندھ، بلوچستان اور پختونوں کی ہزاروں سال پرانی قوموں کے وجود سے انکار کیا گیا، حالانکہ ان کے وجود سے کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ سندھی قوم پرستی بھی رہی ہے، سندھیوں کے حقوق بھی رہے، باقی اور صوبوں کے بھی رہے، تو یہ کہتے ہیں انکار کیا گیا، نہیں سوری وجود سے انکار کیا گیا۔ ہزاروں سال کی تہذیبیں ہیں یہ بلا شبہ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے انکار کیا گیا۔ اس کے بعد مذہبی نظام حکومت اور بھارت دشمنی کے نعرے لگا کر عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹائی گئی۔ عوام کی توجہ نہیں ہٹائی گئی، عوام کو دیا ہی نہیں ان کے جو کچھ ان کی فرائض وہ تھی، ضروریات تھی، وہ دیا ہی نہیں گیا، اور مذہبی نظام حکومت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مذہب کا نظام آ جاتا، اسلامی نظام حکمرانی آپ دیکھ لیں خلفاء راشدین کی اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کی، اور بعد میں بھی کئی حکمرانوں نے مثالیں قائم کی ہیں، تو اگر اسلامی نظام قائم ہو جائے تو ان سب کے چور دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ بک بک کرتے رہتے ہیں نا، یہ بالکل ختم ہو جائے۔ اسلامی نظام حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اتنا موقع ملتا ہے کہ یہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں فتنہ اٹھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جی ایم سید نے مطالبہ کیا کہ بنگال کی آزادی کے بعد، یعنی اس سے 1971 میں آزاد ہوا تھا بنگال، مشرقی پاکستان ختم ہوا اور بنگلہ دیش بنا تھا، تو مغربی پاکستان کی چاروں قومی ریاستوں کو مکمل خود مختاری دے کر ان کے باہمی سمجھوتے سے ایک وفاق بنایا جائے۔ پاکستان تو وفاق ہی رہا ہے ہمیشہ، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب کو الگ الگ آزادی دے دیں، پھر وفاق بنائیں۔ اس کے بعد جو حشر ہوگا دیکھ لیجیے گا۔ بھارت سندھ کا جو حشر کرتا، پنجاب شاید تھوڑا سا سسٹین کر جائے، برداشت کر جاتا، لیکن ادھر آپ جائیے خیبر پختونخوا کی طرح اور یا بلوچستان میں، تو بھارت تو ایک ایک کر کے ہڑپ کر چکا ہوتا، اور منصوبہ یہی تھا ان لوگوں کا کہ بھارت کو موقع دیا جائے کہ وہ قبضہ کر لے پاکستان، اور سندھ سے بھارت کے تعلقات اچھے رہیں گے، اس لیے ہم تو مزے کر لیں گے۔ یہ تصور تھا ان کا۔ بہرحال تو ایک وفاق بنانے کا انہوں نے مطالبہ کیا، حالانکہ وفاقی تھا پاکستان اور آج بھی وفاقی ہے۔ مرکزی حکومت کے پاس صرف دفاع، خارجہ اور کرنسی کے شعبے رہیں۔ دفاع کا شعبہ اگر مرکزی حکومت کے پاس رہا تو آپ کو کون سی آزادی چاہیے پھر؟ باقی تمام شعبے علاقائی ریاستوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ انہوں نے لادینی حکومت رائج کرنے، بھارت سے سمجھوتہ کرنے، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے اور سیاست سے ملاؤں اور پیروں کے اصل کو ظاہر کرنے پر بھی زور دیا۔ مطلب صرف وڈیروں اور جاگیرداروں کی حکمرانی رہے، نہ پیر رہے، نہ ملا رہے، نہ کوئی رہے، بس یہ جو چاہیں مزے کرتے رہے۔ مذہب کے نام پر بھی ان کو کوئی یاد نہ دلائے کہ مسلمانوں کے اور انسانوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ جی ایم سید کی تقریر کے بعد چند چھوٹے اور مقامی رہنماؤں نے تقریریں کی، جن کے اقتباسات میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جلسے میں آزاد سندھو دیش تحریک اور خدام سندھ نامی گوریلا تنظیم کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس تنظیم کے دو حصے ہوں گے، ایک حصہ تربیت یافتہ رضاکاروں اور دوسرا حصہ رائے عامہ ہموار کرنے والے رضاکاروں پر مشتمل ہوگا۔ تنظیم کے تمام ارکان کے نام صیغہ راز میں رکھے جائیں گے۔ 52.5 سال پہلے کی بار بار یاد دلا رہا ہوں میں، اس وقت کی یہ ان کی تقریریں ہیں۔ اہل سندھ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاباش کہتا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، ورنہ اگر ان کی باتوں میں آ جاتے تو شاید کسی نے کسی خون خرابہ کر کے سندھ کو آزاد کرا سکتے، لیکن
اہل سندھ نے تو پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا، تو وہ کیوں ان کی باتوں میں آتے؟ آپ دیکھ لیجیے، آپ جی ایم سید کا نام لینے والے گنے چنے لوگ ہیں، اور وہ سارے مقتدر لوگ ہیں، اقتدار میں ہیں وہ لوگ، کرتے کچھ نہیں عوام کے لیے۔ سندھ کے عوام کے لیے کچھ تو کر کے دکھا دیں۔ کراچی کا حال دیکھ لیجیے، اندرون سندھ کا حال دیکھ لیجیے، ذرا سی بارش آتی ہے تو ساری سڑکیں بہہ جاتی ہیں، کھانے پینے کے لیے انتہائی مہنگائی ہے اس وقت۔ بس چلے، وفاق کچھ نہیں کر رہا، سندھ کے جو وسائل ہیں آپ ان کو استعمال کر کے آپ تو اہل سندھ کو سہولتیں فراہم کریں۔ نہ گندم سستی ہے، نہ آٹا سستا ہے، تیل، گھی، پھل، سبزیاں، قیمتیں سب کی آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، اور بجلی اور پانی والوں نے جو عذاب مسلط کر رکھا ہے عوام پر، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گیس والے جو 300-400 روپے کا جو بل ہم ادا کرتے تھے، آج ہزاروں روپے میں گیس کا بل آ رہا ہے۔ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے گیس، اور اس پہ مہنگائی کیے چلے جا رہے ہیں۔ بجلی کا سارا ٹھیکہ غیر ملکیوں کو دے دیا ہے کہ وہ اہل پاکستان جو بجلی استعمال نہ کریں اس کے بھی پیسے وصول کرنے کا اختیار دے دیا ہماری حکومتوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، جبکہ ہمارے پاس سارے وسائل اپنے ہیں۔ باہر کی کمپنیوں، آئی پی پیز جو کہلا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج کل بجلی کے بحران پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، انتہا درجے کی کہنا چاہیے ظلم، شقاوت اور عوام دشمنی ہے یہ، کہ جو بجلی کا یونٹ 4 آنے میں، یعنی 1 روپے میں 4 یونٹ بجلی ہم لیتے تھے کسی زمانے میں، وہ آج 50 اور 70 روپے فی یونٹ تک پہنچ گئی ہے۔ غریب آدمی کھانا کھائے، بچوں کو پڑھائے، ان کی بیماریوں کا خیال کرے، یا بجلی کے بل ادا کرتا رہے۔ گھر میں 1-2 بلب، 1-2 پنکھے ہیں، 10-15 ہزار کا بل آ گیا۔ جس کی تنخواہ ہی بمشکل 35-40 ہزار ہے، وہ اگر 10-15 ہزار روپے بجلی کے دے دے گا، پھر کرایہ کا مکان ہوگا اس کا، تو وہ کیا اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے کچھ کر سکے گا؟ تعلیم والیم تو سب ثانوی چیز ہے، ان کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے ان کے یہاں۔ تو اب میں آ رہا ہوں اس کا بات پر کہ آزاد سندھ دیش تحریک کے افتتاحی جلسے کی یہ روداد جو میں نے ابھی پیش کی ہے، سندھ میں اٹھنے والے کسی بڑے طوفان کی خبر دے رہی ہے۔ اس تحریک کو آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا تھا اگر اس کے ساتھ خدام سندھ نامی گوریلا تنظیم کا اعلان نہ کیا جاتا۔ اہل وطن مشرقی پاکستان میں مفتی بہانی کے کردار کو ابھی بھولے نہیں ہوں گے۔ پھر بتا رہا ہوں 52 سال پہلے کی تحریر ہے۔ تو اہل سندھ کو میں کہہ رہا ہوں نا، شاباش دینی چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے، ورنہ یہاں بھی خون کے دریا بہانے کا ان کا پروگرام تھا۔ پاکستان کے بچے کچے حصے میں اس قسم کی تحریکیں کسی وقت بھی خانہ جنگی کا سبب بن سکتی ہیں اگر ایسے رہنماؤں کی باتوں میں اگر عوام آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ پیپلز گارڈ کو مسلح کیے جانے کی خبریں گزشتہ دنوں ہی اخبارات میں موضوع بحث بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پختون زلمے اور عوامی نیشنل گارڈز کی خبریں بھی اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان حالات میں مسلم لیگ نیشنل گارڈز کو بھی انہی خطوط پر منظم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ لے اسی طرح بڑھتی رہی تو نہ جانے کون کون سے گارڈز وجود میں آ جائیں گے۔ آزاد سندھ دیش تحریک کا تعلق چونکہ براہ راست صوبہ سندھ سے ہے، اس لیے ہم نے سندھ کی مقتدر سیاسی شخصیتوں سے ان کے تاثرات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ سندھ میں آبادی اور اثرات کے تناسب سے ہم نے 2 ممتاز سندھی رہنماؤں اور 1 مہاجر رہنما سے ملاقات کر کے مختلف سوالات کے ذریعے ان کے تاثرات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ پھر ان کے تاثرات ہم نے قلم بند کیے اور اخبار جہاں میں فروری 1972 میں یہ تحریر میری شائع ہوئی تھی۔ اگرچہ آج کل سندھی اور مہاجر کے بجائے نئے اور پرانے سندھی کی اصطلاحات استعمال کی جانے لگی ہیں، لیکن اس سے حقیقت حال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اب بھی بہت سے سرکاری کاغذات میں ملازمت کے وقت باپ اور دادا کی جائے پیدائش تحریر کرنی پڑتی ہے، اور اس سے دراصل یہ معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ملازمت کا متلاشی سندھی ہے یا مہاجر۔ بالفاظ دیگر وہ فرزند زمین ہے یا نہیں۔ مقامی اور غیر مقامی کی اس تفریق اور تعصب کا شکار کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، بلکہ دونوں طبقوں کے چند افراد نسلی اور علاقائی اور لسانی اختلافات کو ہوا دینے کے ذمہ دار ہیں۔ میری ساری تحریریں یا تقریریں، جو کچھ جہاں میں بولتا رہا، وہ سب گواہ ہیں اس بات کی کہ میرے اندر اور میرے ساتھیوں میں مہاجر نسل پرستی کبھی بھی نہیں آئی۔ ہم جب بھارت چھوڑ کر پاکستان میں آ گئے، اب ہم پاکستانی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیجیے نئے سندھی ہیں ہم، تو مطلب سندھ میں آباد ہوئے تو نئے سندھی ہیں، جو پنجاب میں آباد ہوئے نئے پنجابی ہو گئے، لیکن ہیں پاکستانی ہم۔ اپنے وطن کی کبھی ہم نے بات ہی نہیں کی کہ وہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے ہمیں کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سرزمین میں جو مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آزاد سندھ دیش تحریک پر جن سیاسی رہنماؤں کے خیالات ہم نے معلوم کیے، اس کے علاوہ ہم پیپلز پارٹی کے دو رہنماؤں مخدوم محمد زمان طالب المولا اور میر رسول بخش تالپور کے تاثرات بھی معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ وقت جب میں کراچی سے حیدرآباد جا کر ان لوگوں کے تاثرات قلم بند کر کے لایا، اخبار جہاں میں شائع کرائے، اس وقت یہ دونوں ملک سے باہر جا چکے تھے۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ان تین افراد کا ایک ایک کر کے ذکر کروں گا میں۔ ایک ہیں ان میں قاضی محمد اکبر، دوسرے ہیں نواب محمد یامین خان، اور تیسرے ہیں حاجی نجم الدین سریوال۔ ایک ایک کر کے ان کے بارے میں اس دور کے خیالات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔